بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے چراغ کی لو۔ دو لفظ سنے ہوں گے آپ نے، ایک تو لو اور ایک لو۔ تو لو جو ہوتی ہے وہ گرم ہوا ہوتی ہے، اور لو جو ہے وہ شعلہ ہوتا ہے، وہ لاٹ، دیے کا شعلہ۔ پہلے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لالٹین دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر دیا ہوتا تھا، تو اس میں تیل ڈالتے تھے اور پھر اس میں تھوڑی سی آگ لگا دے، واٹ ہوتی ہے اس میں، پھر آگ لگا دے، وہ جلتی رہتی تھی، تو اس میں تیل ڈالا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق کا عنوان ہے، یہ افسانہ ہے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ مختصر کہانی ہوتی ہے، شارٹ سٹوری ہوتی ہے۔ سب افسانے میرے ان کا افسانوی مجموعہ ہے، مصنفہ ہاجرہ مسرور کا، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہماری طبقاتی تقسیم ہے، امیر اور غریب کا بیٹا جو فرق ہے نا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نا آپ کو ایک ملے گا بنگلہ، اس کے ساتھ آپ کو جھونپڑی ملے گی۔ اتنا فرق، بنگلہ کہاں، جھونپڑی کہاں، امیر کہاں، غریب کہاں۔ دوسرے جو ممالک ہوتے ہیں نا، ان میں یہ چیز نہیں ہوتی بیٹا، بالکل بھی نہیں ہوتی ان کے اندر یہ چیز۔ وہاں پہ ایکول رائٹس ہوتے ہیں، سب کو برابر۔ بلکہ رشیا میں تو وہ مطلب کہ اگر ایک فلیٹ ہے، کسی کو فریج دینا ہے سب کو فریج دیں گے، کسی کو ٹی وی دینا ہے سب کو ٹی وی دیں گے، سب کے ایکول رائٹس ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے ہاجرہ مسرور نے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھی۔ ترقی پسند تحریک وہ تھی جو ایک مقصد کے تحت جس میں لکھا جاتا تھا، غریبوں کے حقوق کے بارے میں، جاگیردارانہ نظام کے خلاف، فیوڈلزم کے خلاف، وڈیروں کے خلاف لکھا جاتا تھا، جس میں کہ وہ جو ہے نا، یعنی دولت کی تقسیم نہیں چاہتے، خود امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہے انسان غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، عام لوگ، عام شہری۔ تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ نوائے مزدور کے نام سے اقبال نے بھی لکھا تھا، جو امیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیرے جواہر زمرد موتی ہم رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تم بس جو ہے نا یہ انہی کے اوپر گزارا کرو، بس تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ تیتر، بٹیر، چکور، مور، یہ ہم چیزیں، قیمتی قیمتی چیزیں، شکار، پرندے ہم کھا لیتے ہیں، تم یہ دال روٹی ساگ اس کے اوپر گزارا کرو، تمہیں اللہ جنت میں دے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی چیز جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اچھا، جو ہاجرہ مسرور ہے نا، یہ عورت کا نفسیاتی تجزیہ، بھوک، ننگ، افلاس، اس کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ سبھی انگ، سبھی رنگ عورت کے وہ واقف تھیں ان سے، اور انہوں نے جو ہے نا تجزیاتی افسانوی انداز کو اپنایا، ٹھیک ہے۔ تجزیہ کرتا ہے جس طرح انسان، اور غریبوں کے حوالے سے یہ ایسی ایک تحریر ہے جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ دیکھیں، شام کی بڑھتی ہوئی اداس تاریکی میں آغاز بھی غربت سے ہوتا ہے، غریبی جھلکے گی۔ ان کے لفظ جو ہے نا، میں پتہ کیا کہتا ہوں ان کے لفظوں کو بیٹا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ مطلب کہ لفظوں میں اتنی جان ہوتی ہے نا، جیسے تیلی چرمرائی اور وہ مڑی، ایسے لگتا ہے جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا، مطلب کہ ماچس کی تیلی دیا سلائی جس کو کہتے ہیں، ایسے وہ جلی، اور پھر وہ ایسے سو کی آواز آئی، اور پھر وہ ایسے مڑی کالی ہو کے۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کے الفاظ ان کے بڑے ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی تحریر کی خوبصورتی ہے، بہت کم لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، پہلے جو ابتدا ہے اس سے غربت جھلکے گی کہ شام کی بڑھتی ہوئی اداس تاریکی میں سامنے کی ہر چیز دھندلی دھندلی ہوتی جا رہی تھی، مدھم مدھم، اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب اس نے نظریں پھر آ کر بغیر پلستر کی دیواروں کو دیکھنا شروع کیا۔ بغیر پلستر کی دیواریں کہاں ہوتی ہیں؟ جن کے پاس سیمنٹ کرنے کے بھی پیسے نہ ہو، ٹھیک ہے، اور خالی اینٹیں ہوں،
ٹھیک ہے، ایک غریب جو ہے نا لڑکی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے یہ سب، جو اندھیرے میں ڈوب کر بھیانک ہوتی چلی جا رہی تھی، جیسے وہ سیاہ رنگ میں نہا گئی ہو، اندھیرا اور تنہائی، اس کا جی الٹنے لگتا تو کھانستی ہوئی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو جی الٹنا جو ہوتا ہے، جی الٹنا جو ہے وہ یعنی کہہ آنا، ٹھیک ہے، تو جی الٹنے لگا، اس کو کہہ آتی تھی، جس طرح مطلب کہ جو ہے نا یعنی پھرا ہوا ہوتا ہے اندر سے، جی اکتا رہا ہوتا ہے، تو کھانستی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے باپ کا انتظار تھا جو کام پر سے آ کر جانے کہاں چلتا بنا تھا، نہ جانے کہاں بیٹھ رہے ابا، یہ خیال نہیں آتا کہ اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میرا، بیٹی ہے، بیمار بھی ہے، اکیلی بھی ہے۔ وہ جھلاہٹ میں رہ کر بس یہی سوچ رہی تھی، جھلاہٹ غصہ آنا، شدید غصے میں، اس کا جی چاہ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگے، لیکن آنسوؤں کا ذخیرہ جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ آنسو آنکھوں میں ہوتا ہے نا ذخیرہ، لیکن وہ ایسا ایسا یہ چیزیں، آنکھیں، ناک، کان، یہ ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے، ملی ہوئی ہے، تو وہ اس کی جو ہے نا وہ پانی یہاں تک گلے تک محسوس ہوتا ہے، تو بیچاری گلے تک آتا تھا، آنکھوں تک بھی نہیں آ پاتا تھا، اتنی غربت تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس سے رویا بھی نہ گیا، اس نے دوبارہ الجھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ہر طرف بس یوں ہی نظر آنے لگا جیسے نئے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے سامنے کی اندھیری کوٹڑی سے نکل نکل کر سارے گھر میں گھوم پھر رہے ہوں۔ مردے اس کو جو ہے نا کشف و کرامات زندگی نظر آتی تھی، مردے نظر آتے تھے۔ اب اس کے ذہن پر ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹخ آوازیں، چلنے کی آواز اور نئے سفید کپڑوں کی مدھم کھڑکھڑاہٹ، کفن کی کھڑکھڑاہٹ اس طرح چھا گئی تھی کہ وہ آنکھیں میچ کر دوبارہ چارپائی پر لڑھک گئی، آنکھیں بند کی اور اس نے، اور وہ لیٹ گئی، سیدھی ہو گئی۔ وہی خوف تھا جو اس کے ماں کے مرنے کا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں اس کو ماں کے مرنے کی وجہ سے اس کو یہ مردے دکھائی دیتے تھے، کیونکہ اس نے میت کو دیکھا تھا اور پھر جو کفن کو دیکھا تھا تو وہ سفید لباس میں ملبوس مردے دیکھا کرتے تھے۔ اب بالکل بے حس و حرکت، کوئی حرکت نہیں ہے، جیسے اس کا دم ہی نکل گیا ہو، اس کی جان چلی گئی ہو، مر سی گئی ہو۔ سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹخ آوازیں اور کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ تو بس اس کا وہم ہی وہم تھا۔ کچھ دنوں سے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اب رات تو خیر رات ہی تھی، وہ دن دوپہر بھی اکثر یہی وہم کرتی تھی، اور وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، بس جدھر بھی نظر جما کر دیتی یہی لگتا کوئی سفید سفید کپڑوں میں لپٹا چلا آ رہا ہے، بالکل اسی وضع کے کپڑے جو اس کی ماں کو مرنے کے بعد پہنائے گئے تھے۔ دروازہ مانوس طریقے پر چرمرایا۔ اب دروازہ جب کھولتے ہیں نا تو ایسی آواز آتی ہے کھولنے سے، پھر بند جب ہوتا ہے کھٹ کی آواز آتی ہے، تو یہ دیکھو یہ خوبصورتی ہے، اور پھر کھٹ سے بند ہو گیا، اور اس نے کپ کپا کر آنکھیں کھول دیں، جب کچھ نظر نہ پڑا تو مری ہوئی آواز میں بولی، ڈر گئی، کون آیا ہوا ہے پتہ نہیں کون ہے، میں ہوں اچھن۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی، کہاں تھے ابا، میرا دل اکیلے گھر میں گھبرا رہا تھا۔ اس نے شکایت کی تو جیسے اس کے حلق میں آنسوں کا ذخیرہ دوبارہ پھنس گیا اور آنکھیں تپنے لگیں، بخار کی وجہ سے تپتی ہیں، بیماری کی وجہ سے تپتی ہیں۔ ذرا کام سے گیا تھا، چراغ نہیں جلایا؟ باپ نے چارپائی کے پائے سے ٹھوکر کھائی تو جھلا کر غصے سے پوچھا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دیا سلائی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ماچس جس کو کہتے ہیں، یہ لو دیا سلائی۔ باپ نے جیب سے دیا سلائی نکال کر ایک بیڑی سلگائی، بیڑی جو ہے سلگائی، بیڑی جو ہے وہ پان کے پتوں کے اندر جو ہے نا تمباکو ڈالتے ہیں اور پھر اس کو سکھاتے ہیں تو وہ چھوٹی سی سگریٹ بن جاتی ہے۔ ڈھاک کے پتوں میں بھی یہ ہوتی ہے، ڈھاک کے پان کے پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ کراچی میں، ٹھیک ہے، ممبئی میں، انڈیا میں، وہاں پر اکثر فلموں میں بھی دیکھتے ہیں آپ، چھوٹی سگریٹ جو ہے نا وہ پیتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے بیڑی۔ تو دیا سلائی کی روشنی میں اس کا چہرہ بڑا وحشت زدہ، خوفناک سا نظر آیا، الجھی ہوئی کھچڑی داڑھی۔ کھچڑی داڑھی وہ ہوتی ہے جس میں کوئی سفید بال ہو، کچھ کالے بال ہو، الجھے ہوئے بال ہو، ہونٹوں پر اوندھی ہوئی مونچھیں، یعنی اوندھی ہوئی مونچھیں یہ ہونٹوں کے اوپر ایسے پڑی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی منہ تک بھی آ جاتی ہے، اور یہ کتنی ایک مطلب بری بات ہے کہ جب کوئی چیز کھائیں پیئیں تو وہ منہ میں پہلے مونچھوں کو لگے، وہ حرام ہو جاتی ہے، حلال نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچارہ غربت کی وجہ سے کوئی اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہوگا، اس کی مونچھیں ایسے پڑی ہوئی تھی ہونٹوں کے اوپر،
اوندھی، ٹھیک ہے، اب لکیروں سے پٹی ہوئی پیشانی، اور یہ جو پیشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب یہاں پر ایسے ایسے وہ بل سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابلی ہوئی آنکھیں، تیلی جل کر، اب دیکھو یہ لفظ جو میں نے آپ کو کہے تھے کہ تیلی جل کر ایک ننھی سی سرخ کمان کی طرح تیلی جلی، پھر جو ہے نا وہ ایک ننھی سی سرخ کمان کی طرح مڑ گئی، جن نے ماچس جلائی، اب وہ جلتی 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 اور پیچھے سے مڑتی آ رہی ہے، اور چرمراتی ہوئی بیڑی کا دھواں چھوٹے سے آنگن میں، صحن میں جو ہے نا پھیل گیا۔ کمروں کے آگے جو ایک جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، صحن ہوتا ہے گھر میں، وہ کانکتی ہوئی، کھانستی ہوئی پٹی پر زور دے کر اٹھ بیٹھی، بیڑی کے دھوئیں سے اس کا جی متلا رہا تھا، جی متلا رہا تھا اس کا، یعنی اس کو جو ہے نا وہ الٹی آ رہی تھی۔ کیسا جی ہے اچھن؟ باپ نے بیڑی کا ایک طویل لمبا کش لیا اور ہلکی سی سرخ روشنی میں اس کی ابلی ہوئی آنکھیں چمک گئی۔ بیڑی نہ پیو ابا، اس کے دھوئیں سے میرا جی الٹتا ہے، مجھے الٹی آتی ہے۔ اور وہ اپنے بخار سے بھاری سر کو کندھوں پر جھکا جھکا کر بیزاری سے کانکنے لگی، کھانسنے لگی۔ باپ کو غصہ آ گیا، کتنی دیر بعد تو اس نے بیڑی سلگائی تھی، جب سے بیڑی کا بنڈل 6 پیسے کا ہو گیا تھا، یاد رکھنا یہ معروضیاں ہیں، اور تمام دن اور رات میں صرف 4 بیڑیاں پیتا تھا۔ 6 پیسے کا ہو گیا تھا، مہنگا ہو گیا تھا، 2 گنا ہو گیا تھا، 4 بیڑیاں پیتا تھا۔ مارے طلب کے جمائیوں پر جمائیاں آتی تھیں، اور اس کو طلب ہوتی تھی، نشے کی طلب ہوتی ہے نا، تو پھر انسان سست پڑ جاتا ہے۔ جب نشے یہ سگریٹ پی لیتا ہے تو نکوٹین اندر جاتی ہے، تو پھر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن اپنا جی مارتا، اور اس وقت بیٹی نے حکم لگا دیا کہ نہ پیو، تیرا جی تو ہر بات میں الٹا کرتا ہے، کچھ دماغ چل گیا ہے تیرا۔ باپ نے تیز آواز میں کہا، اور اچھن بغیر کوئی جواب دیے اٹھی اور دیا سلائی کی ڈبیا لے کر جو ہے نا وہ دالان میں رینگ گئی۔ صحن میں ایستا ایستا چھوٹے چھوٹے قدموں سے وہ چلتی ہوئی پہنچ گئی۔ گھر کی سنسان تاریکی میں دیا سلائی کے رگڑنے کی آواز گونجی، اور سیاہ طاق میں رکھے ہوئے چراغ پر مدھم سی لو جو ہے وہ چمکنے لگی، شعلہ جو ہے وہ چراغ کا چمکنے لگا۔ طاق وہ ہوتا ہے کہ پہلے دیوار ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں، پھر اس میں محراب ہوتا تھا، سوراخ ہوتا تھا، اس میں دیا رکھ دیتے تھے۔ بسیدہ دالان، ویران، بسیدہ، پرانا دالان کے ستون کا یہ سایہ چھوٹے سے آنگن سے گزر کر سامنے کی دیوار تک چڑھ گیا تھا، تو اچھن نے دیا سلائی کی ڈبیا مٹھی میں دبا کر اپنا سر طاق کے برابر ٹیک دیا، اور پتلیاں پھرا کر چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو کو دیکھنے لگی۔ اب وہ سامنے محراب کے اندر دیا رکھا ہے، وہ بھی سامنے آ کے اس کو دیکھ رہی ہے دیے کو، اور آنکھیں پتلیاں پھرنا ایسے ہوتا ہے نا جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو پتلیاں اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی، اور اسے دوبارہ پینے کے خیال سے اپنے کان پر جما کر اچھن کی طرف دیکھا تو اسے دھچکا سا لگا، جھٹکا لگا۔ اندھیرے میں پناہ ڈھونڈتی ہوئی روشنی میں وہ اس طرح کھڑی ہوئی بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ اب اس کی وہ انہوں نے یعنی اچھن کی جو شکل و صورت تھی وہ کیسی تھی؟ ہڈیوں پر منڈی ہوئی سیاہ کھال، ہڈیاں تھیں، ہڈیاں، گوشت نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ الجھے الجھے جھونج، گھونسلے کی طرح، جس طرح گھونسلے میں تنکے ہوتے ہیں، ایسے بال، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں، وہی اوپر کو چڑھتی ہوئی جیسے مرنے کی علامت ہوتی ہے، بس جیسے وہ دیوار سے ٹیک کر مر گئی ہو۔ ابھی دوسرا سال ہی تو تھا کہ باپ نے اچھن کی ماں کو بالکل اسی حالت میں بستر پر پڑے دیکھا تھا، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں۔ یہ دیکھ کر وہ بجائے رونے دھونے کے گزوں نئے کپڑے کے پھیر میں پڑ گیا تھا۔ ابھی دوسرا سال ہی تھا کہ باپ نے اچھن کو ماں جو ہے نا اچھن کی ماں کو بالکل اسی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے دیکھا تھا، کھلے ہوئے اس کے ہونٹ تھے اور پھری ہوئی پتلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ بجائے رونے دھونے کے گزوں نئے کپڑوں کے پھیر میں پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب اس کو بھی کفن دینا پڑے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ چیتھڑوں گدڑوں پر یہ مطلب میلا کچیلا بستر، ٹکڑے ٹکڑے گدڑے پر پڑا ہوا غریب عورت کا بے جان جسم، اسے دنیا کے قاعدے کے بموجب کفن چاہیے تھا۔ گزوں نیا تھان پر سے اتارا ہوا کپڑا، قسمت تو دیکھو یعنی چیتھڑے گدڑے پرانے گندے کپڑے پہن کے میل کچیل کے اندر رہتی ہوئی عورت، لیکن جب مر جائے گی تو سفید تھان کے اوپر سے گزوں نیا تھان پر سے اتارا ہوا نیا کپڑا۔ فرق تو دیکھو، چاہے وہ زندگی میں ایک عرصے سے یہ چھالیٹن جو ہے نا پھول والے، بیل بوٹے والے، ڈیزائن والے کپڑے کے لیے، گھیر گھار والے پاجامے کو ترستی رہی، صاف ستھرا کوئی اچھا سا کپڑا سوٹ مل جائے، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو امیروں کی برابری کرنے کا بس ایک ہی موقع ملتا ہے، یاد رکھنا۔ یہ ہے، یہ وہ لائن ہے، یہ وہ فکرہ ہے
جو جان ہے اس افسانے کی، کہ غریبوں کو امیروں کی برابری کرنے کا بس ایک ہی موقع ملتا ہے کہ دنیا میں، اور وہ مرنے کے بعد صرف کفن لینے کے بارے میں، ٹھیک ہے، ایک ہی موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، جب ان کو کفن دیا جاتا ہے، وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، امیروں کی برابری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ غریب پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد امیروں کی برابری کر لیں۔ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناو سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ تو اچھن کی ماں کے لیے کفن چاہیے تھا، اور اس کے لیے اچھن کا باپ انتہائی فکر مند تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اچھن کی ماں زندگی میں ہر ایک کے سامنے لیرے لیرے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے نا کپڑوں میں پھری تھی، اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ قبر میں یوں ہی رکھ دی جاتی۔ اس لیے اس نے جان پہچان والوں کے دروازے کھٹکھٹائے، بھائی زندگی تو جیسی گزاری ہے، مرے تو شان سے۔ ادھر ادھر بہت دوڑا بیچارہ، لیکن کہیں سے بھی اتنے روپے کا انتظام نہ ہو سکا، کفن خریدا جا سکتا۔ انتظام ہوتا بھی تو کیسے، اس کی جان پہچان والے ہی کون سے دو وقت پیٹ بھر کر کھانے والوں میں سے، غریب کا دوست غریب ہی ہوتا ہے نا۔ آخر وہ سب کی طرف سے مایوس ہو کر اپنے مالک کے پاس گیا، جن کی دکان پر وہ 10 روپے مہینے کے عوض صبح سے شام تک حساب کتاب لکھا کرتا تھا۔ منشی تھا، 10 روپے تنخواہ لیتا تھا۔ اس نے اپنی الجھی ہوئی میلی داڑھی کو آنسوں سے بھگو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مالک میرے گھر میں بے کفن کی لاش پڑی ہے، کچھ قرض مل جائے گا؟ اور مالک نے بات کاٹ کر نرم لہجے میں کہا، جتنا بھی سخت دل انسان ہو نا، موت کے سامنے اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ منشی جی اللہ کے گھر کا کام ہے، قرض نہیں لو، یہ روپے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجر مالک نے 25 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اب وہ اس کی بیوی کا حال کیا تھا، روٹیوں کو ترستی، کپڑوں کو بلکتی، ترس رہی تھی روٹی مل جائے، کوئی پیٹ بھر کے کھا لوں، بلکتی ساری زندگی غربت سے وہ جو ہے نا روتی رہی تھی، اور حکیم صاحب کا نسخہ پینے کو سسکتی رہی تھی، بیماری میں وہ جو ہے نا تکلیف دیکھتی رہی تھی، لیکن اس کو دوا پینے کی وہ نہیں ملی۔ اب اچھن کی ماں ایک دم 25 روپے کا خرچ کروا کے زمین میں جا چھپی، اور اب اچھن، اب اس غریب اس کی بیٹی کی باری تھی۔ باپ فکر مند آنکھوں سے اچھن کو تک رہا تھا، جو اب تک بے حرکت دیوار سے سر ٹیکے چراغ کی مدھم لو کو پتلیاں پھرائے تکے جا رہی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد اسے نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا، بس گھلتی ہی چلی جا رہی تھی، کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہی ماں کسی ٹھسکے دار کھانسی، بلغمی کھانسی، خشک کھانسی، ٹھیک ہے، اور ہلکا ہلکا بخار، ادھر پڑی ہے ادھر پڑی ہے۔ باپ غریب اس کی حالت کو سمجھتا تو خوب، مگر وہ علاج کیا خاک کرتا، زیادہ سے زیادہ وہی خیراتی ہسپتال کی دوائیں، اور اس میں دوا تو برائے نام کی تھی، پانی پانی ہوتا ہے۔ سرکاری ہسپتال میں دی جانے والی دوائیں الٹا نقصان ہی کرتی ہیں۔ وہ جب اچھن کی ماں کے لیے کچھ نہ کر سکا تو اچھن کے لیے کہاں سے ڈاکٹر کو پکڑ لاتا؟ پہلے بھی 10 روپے پاتا تھا، اب بھی، ہاں، روپے کی قیمت بازار میں پہلے سے کہیں زیادہ گھٹ گئی تھی، کم ہو گئی تھی۔ جب اچھن کی ماں مری تھی تو بازار میں آٹا 4 سیر روپے کا مل جاتا تھا، 1 روپے کا 4 کلو ملتا تھا۔ اب 2.5 روپے سیر ملنا سینکڑوں گنا مہنگائی، بھی مشکل سے ملتا تھا۔ اب 2.5 روپے سیر، 2.5 روپے دیتے تھے کلو، پھر بھی نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ہر چیز مہنگائی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، لیکن وہ دکان کا پرانا منشی بس اتنا ہی سستا تھا جتنا 20 سال پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا لڑائی شروع ہونے سے، جنگ عظیم شروع ہونے سے قبل جو چیزیں 2 پیسے کو لے کر دکان میں بھری گئی تھیں، وہ لڑائی شروع ہوتی مہنگی ہوتی گئی، یہاں تک کہ 2 پیسے کی جو چیز تھی 8-10 گنا نفع دیا۔ گویا چیزیں جیسے پرانی ہوتی گئیں ویسے ویسے قیمتی، لیکن اس پرانے منشی کی 10 روپے کی قیمت بازار میں گھٹتی چلی گئی۔ دکان میں ہن برس رہا تھا، دولت برس رہی، مالک کے نام پر بینک میں سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے ہو رہے تھے، یہ تو اسے ہو رہے تھے، تو اسے کیا، اس غریب منشی کو کیا؟ وہی مثل کہ بی بی عید آئی جواب ملا دور موئی، تجھے اپنی ٹکیا روٹی سے مطلب؟ اس کے لیے کیا یہ دولت میں نہیں رکھتی تھی، اس کے لیے تو اپنے گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی، اسے تو جیسے 10 روپوں کے سائے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ جہاں ضرورت زندگی کی قیمتوں کا دائرہ روز بروز تنگ ہی ہوتا جا رہا تھا، اس نے سنا کہ مل مزدوروں نے مہنگائی بھتہ الاؤنس لینا شروع کر دیا ہے، کسانوں کی بن آئی مراد پوری ہوئی، معمولی دکانوں کے ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ
بوجھ اٹھانے والوں نے بھی اپنی مزدوری بڑھا دی تو اس کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ مالک سے صاف کہہ دے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ. لیکن شاید مالک نے اس کا خیال وہاں پہلے ہی جان لیا تھا. امیر لوگ ہوتے ہیں نا پہلے ہی جان لیتے ہیں کہ، اور پہلے ہی اسے کوسنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا. منشی جی تمہارا بڑھاپے میں دماغ خراب ہو گیا ہے، اب گھر بیٹھو نوکری چھوڑ کر، تمہارا تو اب ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو اتنے اتنے پیسے تم نے فلاں جگہ لیے، تمہاری بیوی مری تھی، یہ دیے تھے، تیری بیٹی بیمار تھی، یہ تم نے واپس نہیں کی. مجھے منشیوں کی کمی نہیں ہے، میں تو تمہارے پرانے ہونے کا خیال کرتا ہوں بس. تو یہ سن کر اس کا جی سوکھتا تھا. پیسے اس کو جرات ہی نہیں ہوتی تھی کہ 10 روپوں کے بھی لالے پڑ نہ جائیں، یہ 10 روپے بھی ملنا بند ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا. اور اس دن کو کوستا تھا جب اس کے دل میں تنخواہ بڑھوانے کا منحوس خیال آیا تھا کہ یار میں نے یہ بات سوچی کیوں. اچھن سوکھتی جا رہی تھی، اس کے لیے وہ انتہائی فکر مند تھا. پاس پڑوس والے کہتے منشی جی جب لونڈیا کو کھلا پہنا نہیں سکتے تو بیمار ہے تو کوڑی کی دوا نہیں دے سکتے تو اسے اپنے گھر بار کا کر دو، شادی کر دو اس کی، کھائے گی پہنے گی آپ ہی اچھی ہو جائے گی. لیکن مشورہ دینے والے جیسے یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ غریب کی لڑکی غریب ہی کے گھر جائے گی، اور کسی 10-12 روپے پانے والے کی عورت کیا پہنے گی کیا کھائے گی. آخر اچھن کی ماں بھی تو شوہر والی تھی، کون سا سوکھ اٹھا لیا اس غریب نے. اچھن کو اس قدر عجیب طریقے سے کھڑے دیکھ کر باپ کی طبیعت الجھتی چلی جا رہی تھی. اچانک اسے خیال آیا کہیں وہ اس کے بیڑی پینے کے بارے میں تو اتنے رنجیدہ دکھی نہیں ہے. اچھن اسی طرح کیوں کھڑی ہے، کیوں اس طرح کھڑی ہے، میں بیڑی نہیں پیوں گا. اس کو تھوڑا سا رحم آ جاتا ہے. کچھ نہیں ابا. اس نے دیوار سے سر اٹھا کر غور سے باپ کی طرف دیکھا. میں سوچ رہی تھی کہ چراغ کی لو تھوڑی سی بڑھا دوں ذرا. ٹھیک ہے، اتنی دیر سے دیکھو اتنے غریب یار، اتنی چھوٹی اور معصوم خواہش دیکھو تو صحیح کہ میں چراغ کی ایک لو تو بڑھا دوں، لیکن غریب بیچارے چراغ کی لو بھی نہیں بڑھا سکتے. اس کے لہجے میں بڑی عارض اور خوشامد تھی کہ یار تھوڑی سی وہ کرو، کیونکہ نا وہ سامنے والے بنگلے میں دیکھا کرتی تھی اتنے بڑے لالٹین، اتنی روشنیاں ہر وقت جل رہے ہیں، تو اس کے دل میں آیا یار میں بھی تھوڑی سی چراغ کی لو جو ہے وہ بڑھا دوں. تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت بابا فرید کا ہے نا کہ رکھی سکھی کھا ٹھنڈا پانی پی، فریدہ پرائی چوپڑی ویکھ کے نہ ترسائیں جی. آپ رکھی سکھی کھاؤ ٹھنڈی، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی مل جائے آپ کو، ٹھنڈا پانی پیو، اللہ کا شکر ادا کرو. دوسروں کی گھی والی روٹی نہ دیکھو، آپ دیکھو گے آپ کو خود تکلیف ہوگی. تو بیچاری کو خود ہی تکلیف ہوتی ہے، اس کو دیکھتی ہے نا کہ یار میں بھی کاش اس کو بڑھا سکتی. دیکھو صحیح. لیکن یہ سن کر باپ پر جیسے بھاری بوجھ ہٹ گیا. اتنی معمولی سی بات تھی جس کے لیے وہ اتنی دیر سے یوں کھڑی تھی. اس نے سوچا سچ مچ اچھن کا دماغ چل گیا، یہ پاگل ہو گئی ہے. اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کا خیال اس کے نزدیک پاگل پن تھا. آخر کیوں؟ اس نے کہا کہ جانتی ہے اٹھواروں میں کئی 8 دنوں کے بعد کہیں 2 پیسے کے مٹی کا تیل نصیب ہوتا ہے، اس پر بھیڑ بھاڑ میں پیروں کا کیما بنتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ پاؤں پہ چڑھ جاتے ہیں، پاؤں جو ہے نا وہ کیمے کی طرح ہو جاتے ہیں، کپڑے پھٹتے ہیں. کب سے کہہ رہا ہوں تیل پر کنٹرول ہے، اور تو ہے کہ روز روز لو بڑھانے کی ضد کرتی ہے. اتنی مشکلات کے بعد میں یہ تھوڑا سا تیل لے کے آتا ہوں، تو کیا فائدہ ایسے اجالے سے؟ دکاندار اتنا تیل بھی نہ دیا کرے، اسے تو اندھیرا ہی پڑا رہے، نام تو نہ ہو چراغ جلنے کا. غصہ آ جاتا ہے اس کو. کیا فائدہ ایسے جو ہے نا اجالے کا؟ دکاندار تھوڑا سا تیل بھی ہمیں نہیں دے سکتا اگر، ٹھیک ہے، اس سے تو اندھیرا ہی پڑا رہے، نام تو نہ ہو کہ چراغ جل رہا ہے. اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی آرزو کے ننے ننے دیے اچانک بجھ گئے. تو وہ مطلب کہ ایک مہوم سی امید جو اٹھی تھی وہ ختم ہو گئی. فائدہ وائدہ کچھ نہیں معلوم، بس اتنا ہی تیل ملے گا، چراغ جلتا رہے. باپ کی آواز تیز ہو گئی، جیسے اس احساس نے اسے غصہ دلا دیا. چاہے روشنی نہ ہو اس کے ہونٹ پھڑک اٹھے. ہاں، باپ کا جواب گھر کی سنسان نیم تاریکی کو اور بھی مکمل تاریک کر گیا. میرا تو جی الٹتا ہے ایسے اجالے سے بھی. اس کو غصہ آ جاتا ہے. اس نے مردہ سی آواز میں کہا، لیکن باپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، جیسے وہ بیٹی کے بات بات پہ جی گھبرانے سے ناراض ہو گیا. اب وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتی ہوئی دالان سے نکل کر، سین سے نکل کر اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی. اسے اپنے ابا پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس برائے نام روشنی پر قناعت کیوں کرتا ہے. قناعت جو کچھ مل جائے راضی ہو جانا، اتنا راضی کیوں؟ یہی محبت ہے، یہی اطاعت ہے، یہی قناعت ہے. فراز ہم تو خوش ہیں جس حال میں جیسا رکھے. کیوں اتنی قناعت کرتا ہے؟ مٹی کا تیل اسے روزانہ کیوں نہیں ملتا، جبکہ گلی کے نکڑ والے خوبصورت 2 منزلہ گھر میں تمام رات بڑی بڑی لالٹینوں کی روشنی ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کا جھنجھلایا ہوا دماغ غصے میں شدید یہ سوچ ہی نہ سکا کہ اگر تیل لڑے بھیڑے ملنے بھی لگے تو اس کے مد کے لیے 2 پیسے روز کس کے گھر سے آئیں گے، جب اس کے باپ کی سخت محنت کے باوجود صرف اتنی ہی قیمت ملتی ہے کہ وہ جینے تو کیا، جینے کی بھونڈی سی نقل اتار رہا تھا. جیتا ہے انسان، کھاتا پیتا ہے، یہ وہ بیچارے کبھی نہ سردیوں کے پھل کھاتے ہیں، نہ گرمیوں کے پھل کھاتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں، دوائی کے پیسے ہوتے ہیں، نہ دودھ کے، کسی بھی زندگی کی کوئی چیز ان کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ اسی کا تو حساب لے گا.
کسی کے جو ہے نا کتے گوشت اور دودھ کھائیں اور غریب بھوکے مریں، اللہ تعالیٰ اسی کا حساب لے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے سیاہ طاق میں رکھا ہوا چراغ جس کی مدھم روشنی پر چاروں طرف سے اندھیرا امنڈ رہا تھا۔ اچھا پیچو تھا کھاتے ہوئے، پیچو تاب کھانا، شدید غصے میں اپنی چارپائی پر لڑھک گئی، سیدھی لیٹ گئی۔ اب اس کا جی گھبرا رہا تھا، ہر طرف سے سفید نئے کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ زور زور سے روئے، آواز سے، اونچی آواز سے روئے، اپنے ابا کی قناعت پسندی کا ڈھنڈورا پیٹے کہ دیکھو صحیح یہ میرا باپ ہے، مجھے لو نہیں بڑھانے دیتا، میری خواہش پوری نہیں کرتا، اس کو دیکھو صحیح۔ لیکن اس سے رویا بھی نہ گیا، اتنی کمزور تھی، بھوک کی وجہ سے نڈھال تھی کہ آنسوؤں کا ذخیرہ تو جیسے حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا اور بیچاری وہ رو ہی نہ پائی۔